سورۃ فاطر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کل حمد و شکر اللہ کے لیے ہے، فاطر السماوات والارض، زمین اور آسمان کا بنانے والا، عدم کے پردے کو چاک کر کے اس سے وجود بخشنے والا۔ یہ فا سے جو الفاظ عربی زبان میں آتے ہیں، ان میں توڑنا، چاک کرنا، پھاڑنا، یہ کیفیت جو آپ کو ملے گی۔ فطر جو یہاں آیا ہے، فلق، فرق، فلاح، فتح، فصل، اور فطر تیز کے ساتھ بھی ایک فطر ہے۔ فطرت الوحی، وہی جو ہے رکی رہی، علی فترۃ من الرسل، رسولوں کا ایک سلسلہ 600 برس تک رکا رہا، وہ تیز سے فطر ہے۔ یہ ہے فے طارا، اس میں ہے عدم کا پردہ چاک کر کے اور وجود میں لانا۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، جاعل الملائکۃ رسلا، جو بنانے والا ہے فرشتوں کو پیغام رساں۔ فرشتے ہیں کہ جو لاتے ہیں پیغام، وہی لاتے ہیں۔ اولی اجنحۃ، وہ پروں والے ہیں، مثنا کسی کے دو دو ہیں، وہ ثلاثہ اور کسی کے تین تین پر ہیں، وہ رباع اور کسی کے چار چار ہیں۔ جیسے ہمارے ایئر کرافٹس ہیں کہ 2 انجنوں والا بھی، 4 انجنوں والا بھی، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو 2 2 3 3 اور 4 4 پر عطا کیا۔ اب ہم پر نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیا ان کی حیث ہے، لیکن یہ کہ ایک تمثیل کے اعتبار سے میں نے عرض کیا۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اور اللہ تعالیٰ اب تخلیق میں جو چاہتا ہے اضافہ کرتا رہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ اور یہی سائنس بھی بتا رہی ہے کہ ابھی کریشن کا سلسلہ جاری ہے، نئے نئے سٹارز وجود میں آ رہے ہیں، نئی چیزیں، نئی گیلیکسیز بن رہی ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اپنے خلق میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ما یفتح اللہ للناس رحمۃ فلا ممسک لہ، جو بھی اللہ نے لوگوں کے لیے رحمت کا دروازہ کھولا ہے تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں۔ یہاں اس رحمت سے مراد رحمت نبوت ہے، ہدایت کے لیے وحی کا سلسلہ، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کر وحی آئی ہے، نبوت جو ہے رحمت بن کر آئی ہے۔ اسی لیے حضور کے لیے کہا گیا عالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ ان کو بہت بڑے امتحان سے سابقہ، اس امتحان میں کامیابی کے لیے کتنی آسانی پیدا کر دی ہے کہ نبی کو دیکھو، اس کا وجود، اس کی شخصیت خود اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی، اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کی عظمت، اور پھر یہ کہ جو وہی اس پر آئی ہے وہ ان کے لیے۔ تو جو بھی رحمت کا دروازہ اللہ کھولتا ہے، رحمت کا، جیسے نبوت ہے، فلا ممسک لہ، اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ وما یمسک، اور جس کو وہ روک لے، فلا مرسل لہ، پھر اس کو بھیجنے والا کوئی نہیں۔ اب اللہ نے روک لیا اس دروازے کو، بند کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو اب سوائے دجالوں کے کوئی اور نہیں ہوگا جو نبی آئے، تو فرمایا کہ اس کو پھر بھیجنے والا کوئی نہیں۔ من بعد ہی، اس کے بعد، وہو العزیز الحکیم، اور یقیناً زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کوئی ہے اللہ کے سوا کوئی اور خالق جو تمہیں رزق پہنچاتا ہو آسمان سے اور زمین سے؟ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ فانا توفکون، تو کہاں سے الٹے پھرائے لیے جا رہے ہو؟ وَيُكَذِّبُوكَ، اور اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور بالآخر تو تمام معاملات جو ہیں وہ اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، یہ الفاظ آ چکے ہیں سورہ لقمان میں بھی۔ تو دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اپنے اندر گم نہ کر لے کہ تم آخرت کو بھول جاؤ، اللہ کو بھول جاؤ، تو یہ گویا کہ تمہارے لیے سب سے بڑا دھوکہ بن جائے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، تو نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں دنیا کی زندگی، اور نہ دھوکہ دے تمہیں اللہ پر وہ دھوکے بعد، غرور غین کے زبر کے ساتھ جو ہے، پیش کے ساتھ غرور وہ تو گویا کہ مصدر ہوگا، لیکن غین کے زبر کے ساتھ غرور فعول کے وزن پر، اس میں مبالغہ ہے، بہت بڑا دھوکے باز، سب سے بڑا دھوکے باز ابلیس لعین ہے۔ اور وہ کچھ لوگوں کو اس طریقے سے ورگلاتا ہے، اللہ بڑا کریم ہے، بڑا شفیق ہے، بڑا وہ تو مغفرت کرنے والا ہے، نہ کاہے کی فکر تمہیں پڑ گئی ہے، تم نے کون سے بہت بڑے گناہ کر لیے، بس سودی کاروباری تو ہے نا، اور کیا ہے، یا تم نے فلاں کام کر لیا ہے، کون سی بڑی بات ہے، اللہ بڑا غفور ہے۔
چلتے جاؤ اور کرتے جاؤ جو کچھ کر رہے ہو۔ تو یہ اللہ کی شان رحیمی و غفاری پر دھوکہ دینا۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اللہ کی رحمت کے حوالے سے دھوکہ نہ دے پائے تمہیں یہ بہت زیادہ بڑا دھوکے باز۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یقیناً یہ شیطان جو ہے یہ تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یہ تو اپنے ہی لوگوں کو بلاتا ہے تاکہ وہ ہو جائیں اس کے جہنم والوں میں سے۔ یعنی یہ جو حزب الشیطان ہے، اب ظاہر بات ہے کوئی پہلے سے پوٹینشلی حزب الشیطان کا ہے، اس کے اندر رجحانات ہیں غلط اور اس کے اپنے جو ہے ارادے وہ صحیح نہیں ہے، تو شیطان اس کو پھر، جس کو میں نے کہا تھا بارہا کہہ رہا ہوں کہ وہ پھر برے کو گھر تک پہنچا کر دم لیتا ہے، درمیان میں کہیں کھڑا نہیں رہنے دیتا، اس کا پیچھا کرتا ہے۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ بلعام بن جو باورہ تھا، اس نے ایک غلطی کی، نکل بھاگا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پھر شیطان نے اس کا پیچھا پکڑ لیا اور اس کو پھر وہ دھکے دیتا ہوا اور آگے سے آگے لے کر بدی میں، گمراہی میں، بے حیائی میں آگے سے آگے لے کر چلا گیا۔ تو شیطان تو در حقیقت جو بھی اولیاء الرحمن ہیں، عباد الرحمن ہیں، ان پر شیطان کا کوئی زور نہیں ہے، بلکہ جن کے اپنے اندر کھوٹ ہے، جن کے اپنے اندر جو ہے ارادوں میں اور نیت کے اندر فتور ہے، شیطان انہی کو بلا لیتا ہے اور اپنے گرد جمع کر لیتا ہے۔ انما یدعو حزبہ، یہ حزب الشیطان کا لفظ آئے گا سورہ مجادلہ میں، ایک طرف حزب اللہ ہے، ایک طرف حزب الشیطان ہے۔ تو ایک کچھ لوگ وہ تھے جو پوٹینشلی حزب اللہ میں تھے، انہیں کچھ وقت لگ گیا، عمر تھے رضی اللہ عنہ، حمزہ تھے رضی اللہ عنہ، 6 سال تو لگ گئے، لیکن پوٹینشلی ان کے اندر وہ حزب اللہ میں شامل ہونے کی صلاحیت تھی، وقت آنے پر وہ صلاحیت ظاہر ہو گئی۔ ایک وہ ہے کہ جو پوٹینشلی اولیاء شیطان تھے، حزب الشیطان میں سے تعلق رکھتے تھے، تو پھر شیطان نے انہیں بلا کر اور اپنے چیل و چانٹوں میں شامل کر لیا۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید، جو لوگ کفر کی روش اختیار کریں گے ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر، اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، ذرا غور کرو، کوئی شخص ایسا ہے، بھلا وہ شخص کہ جس کو اس کی برائی ہی مزین کر دی گئی ہے۔ وہ جو آج کا ہمارا معاملہ بے حیائی کلچر کے نام پر ہے، اب یہ تو بڑی اعلیٰ شے ہے، اعلیٰ قدر ہے، کلچر، ثقافتی طائفہ آ رہا ہے، کلچرل ٹروپ آ رہا ہے۔ اب یہ بے حیائی اور گندگی جو ہے اس کو اچھے اچھے نام دے کر، جس طریقے سے کہ آج دنیا کے اندر ان کا چرچا کیا گیا ہے، ان تشیع الفاحشہ، وہ فحش جس طریقے سے پھیل رہا ہے پوری دنیا کے اندر، اور ٹیلی ویژن نے آ کر اور اینٹینا نے آ کر، تو واقعہ یہ ہے کہ اب کوئی گھر نہیں کہ جو اس بلا کو، اس مصیبت سے جو محفوظ رہ گیا ہو۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ، بھلا وہ شخص، افمن زین لہ سوء عملہ، اس کے عمل کی برائی ہی اس کے لیے مزین کر دی گئی ہے، فرآہ حسنا، وہ اسے اچھا دیکھ رہا ہے، اس کو اچھا سمجھ رہا ہے، اس پر فخر بھی کر رہا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا نیوڈسٹ سوسائٹیز بھی ہیں، امریکہ میں وہ لوگ ہیں، مادر داد برہنہ مرد اور عورتیں ایک مجلس کے اندر، اور وہ سمجھتے ہیں کہ لباس جو تکلف خام کا کیا ضرورت ہے۔ ہومو سیکشولز، اور وہ اتنے ایروگنٹ ہیں، اتنے ایگریسو ہیں، وہ باقاعدہ مظاہرے کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے خلاف جو اس کو برا سمجھتے ہیں اس کے خلاف میدان میں آ کر کھل کر ڈنکے کی چوٹ سینہ تان کر، بلکہ یہ کہ انہوں کو کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں ہے کہ ہومو سیکشولیٹی، لیکن یہ کہ عام ہے۔ اب وہاں پر کھلم کھلا کوئی عورت کہے گی میں لیسبین ہوں، صاف کہے گی، اسے کوئی اس میں جھجک نہیں۔ 2 عورتیں ہیں کہ جو اپنی شہوت کا تقاضا جو آپس میں پورا کر رہی ہیں، 2 مرد ہیں جو شہوت کا تقاضے اپنے آپس میں اور ہومو سیکشولز اور لیسبینز، یہ ان کے ہاں کوئی شے اب جو ہے بری نہیں ہے کہ جس پر کسی کو نگاہ نیچی کرنے کی کوئی ضرورت محسوس ہو، اس لیے کہ وہ ان کے ہاں اب ایک چیز ہے، ریکگنائزڈ ہے، مسلم ہے، مانی ہوئی ہے۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، تو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یہاں یہ من دونوں طرف جائے گا، جو چاہتا ہے کہ ہدایت پائے اسے اللہ ہدایت دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے ضلالت اللہ اسے گمراہی کرتا ہے۔ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، تو اے نبی آپ کی جان ان لوگوں پر حسرت کے اندر، صدمے کی وجہ سے، غم کی اور اندوہ کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں، اپنی جان نہ گھلائیں، جس کو ہم کہتے ہیں جان گھل رہی ہے محمد رسول اللہ کی۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، سورہ شعراء میں۔ اے نبی شاید آپ اپنے آپ کو اس صدمے اور رنج سے ہلاک کر لیں گے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے۔
تو فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، تو اے نبی آپ کی جان جو ہے نہ گھلے ان لوگوں پر صدمے اور رنج کی وجہ سے. ان اللہ علیم بما یصنعون، یقیناً اللہ جانتا ہے، بخوبی جانتا ہے جو کچھ کہ یہ کر رہے ہیں. واللہ الذی ارسل الرياح، اور اللہ ہی ہے کہ جو بھیجتا ہے ہوا کو، چلاتا ہے ہوا، فتصیر سحابا، پھر وہ اٹھا لیتی ہے بادلوں کو، فسقناہ الی بلد میت، پھر ہم ان بادلوں کو ہانک دیتے ہیں ایک ایسی آبادی یا ایسی زمین کی طرف کہ جو مردہ تھی، بے آب و گیا. فاحیینا بہ الارض، پھر ہم اس کے ذریعے سے اس زمین کو زندہ کر دیتے ہیں بعد موتہا، اس کے مرنے کے بعد. کذالک النشور، اسی طریقے سے ایک وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، اور اسی طرح تم جس طریقے سے سبزہ جو ہے زمین سے نکل آتا ہے، اسی طرح تم بھی نکل آؤ گے. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو شخص عزت کا طالب ہے وہ جان لے کہ عزت کل کی کل اللہ کے پاس ہے. للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقہون، یہ بات آ جائے گی سورہ منافقون میں. یہاں فرمایا عزت کل کی کل اللہ کے پاس ہے، جو جتنا اس کے قریب ہوگا اتنا ہی اس کی عزت ہے، جو جتنا اس سے دور ہوگا اتنا ہی وہ ذلیل ہوگا، چاہے دنیا میں بظاہر اس کے پاس مال و دولت بھی ہے اور کوئی حیثیت بھی اسے حاصل ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب، اچھی باتیں اللہ کی طرف اٹھتی ہیں، اچھی باتیں، اچھے نظریات، اچھے خیالات، کلمات. ظاہر بات ہے کوئی خیال بھی پیش ہوتا تو کلمات ہی کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے. اچھی بات، اچھی دعوت، دعوت حسنہ، موعظۃ الحسنہ. تو اچھی باتیں، اچھے کلمات جو ہیں ان کے اندر ایک انہیرنٹ صلاحیت ہے اوپر اٹھنے کی، لیکن یہ انہیرنٹ صلاحیت جو ہے اس کے لیے بھی ضرورت ہے والعمل الصالح یرفعہ، جو عمل صالح ہے وہ اسے اٹھاتا ہے. یعنی یہ کہ یہ دو چیزیں ہیں، ایک ایمان ہے، ایک عمل صالح ہے. ایمان اچھی باتوں پر ایمان ہے، یقین ہے، اچھے خیالات ہیں، اچھے عزائم ہیں، اچھے نظریات ہیں، بڑے پاک آپ کی امنگیں ہیں، اور اس کے ساتھ آپ محنت بھی کرتے ہیں. لیکن صرف خیالات ہی رکھے رہیں گے تو ان سے بات نہیں بنے گی. والعمل الصالح یرفعہ، اب عمل صالح کی ضرورت ہوگی، محنت کی ضرورت ہوگی. والذین یمکرون فی السیئات، اور جو لوگ کہ یہ بری سازشیں کر رہے ہیں، داؤ لگا رہے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بہت سخت سزا ہوگی. ومکر اولئک ھو یبور، اور ان کی یہ ساری سازشیں اور اسکیمیں جو ہیں وہ بالکل ناکام ہو کر رہ جائیں گی. واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا، اور اللہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے اور پھر نطفے سے اور پھر تمہیں جوڑوں کی شکل میں بنا دیا. وما تحمل من انثی ولا تضع، اور نہ ہی کوئی حمل ہوتا ہے کسی مادہ کو اور نہ ہی یہ کہ وہ کوئی جنتی ہے کسی کو، الا بعلمہ، مگر یہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، حیوانات میں سے ہو، جس جاندار کو بھی کوئی حمل ہے اللہ کے علم میں ہے، اور جو جاندار بھی جس کو وضع حمل کا مرحلہ آیا اللہ کے علم میں ہے. وما یعمر من معمر، اور جو عمر زیادہ کی جاتی ہے کسی معمر شخص کی، ولا ینقص، اور نہ ہی اس کی عمر میں کمی ہوتی ہے، من عمرہ، اس کی کمی میں سے، الا فی کتاب، مگر یہ کہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے. یعنی ایک ایوریج عمر ہے، انسانوں کی ہے، اسپیشیز ہے، ان کی ایک ایوریج عمر ہے. کسی کو اس سے زائد عمر دے دیتے ہیں، معمر بنا دیتے ہیں زیادہ، کسی کو اس سے پہلے ہی موت آ جاتی ہے، کوئی جوانی میں فوت ہو جاتا ہے. وما یعمر من معمر، اور نہیں عمر زیادہ دی جاتی کسی معمر شخص کو، ولا ینقص من عمرہ، نہ ہی اس ایوریج سے کم اس کو دی جاتی ہے، نہ ہی کمی کی جاتی ہے اس کی عمر میں، الا فی کتاب، مگر یہ کہ سب کچھ کتاب میں درج ہے. ان ذلک علی اللہ یسیر، یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے. وما یستوی البحران، اور دو سمندر، دو دریا جو ہیں ایک جیسے نہیں ہیں. ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، یہ ہے کہ جو میٹھا ہے، پیاس کو بجھانے والا، فرحت بخش ہے اور خوشگوار ہے، پینے والے کو اس سے ایک کیفیت حاصل ہوتی ہے. وھذا ملح اجاج، یہ کھاری ہے، کڑوا. ومن کل، اور پھر دیکھو ہماری اس نشانی پر غور کرو کہ دونوں سے تاکلون لحما طریا، دونوں سے تمہیں وہ گوشت مل رہا ہے، مچھلیاں مل رہی ہیں بڑی تر و تازہ. اب کھاری پانی سے بھی مچھلی جو نکل رہی ہے وہ کھاری تو نہیں ہے، کھاری پانی سے مچھلی نکل رہی ہے، وہ بھی بڑی لذیذ ہے، اس کا گوشت جو ہے تم کھاتے ہو، لحمن طریا ہے. میٹھے پانی سے بھی نکل رہی ہے، دریاؤں سے میٹھے پانی کی مچھلی ہے، سمندروں سے کھاری پانی کی اور کڑوے پانی کی مچھلی ہے. لیکن مچھلیاں دونوں سے تمہیں جو مل رہی ہیں تمہارے لیے وہ غذا کا کام دے رہی ہیں. بس تستخرجون حلیۃ، اور دونوں ہی سے تم نکال لیتے ہو اپنے زیورات، یعنی وہ موتی وغیرہ کے جن سے تم زیورات کو ملصق کرتے ہو. تلبسونہا، جسے تم پہنتے ہو. وتری الفلک فیہ مواخر، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ وہ چلتی ہیں اس کے سینے کو چیرتے ہوئے، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو. ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو.
یولج اللیل فی النہار، وہ پرو لاتا ہے یا داخل کر دیتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کر دیتا ہے دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کیا ہے سورج کو اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمى، ہر چیز چل رہی ہے، ہر چیز چل رہی ہے ایک وقت معین تک کے لیے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، لہ الملک، کل بادشاہی اسی کی ہے، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور جنہیں تم پکارتے ہو اس کو چھوڑ کر، یہ دیویاں اور دیوتا اور گاڈز اینڈ گاڈیسز، ان کو اختیار نہیں ہے ایک باریک سی جھلی جیسا بھی۔ اب یہ قطمیر جو ہے، کیونکہ کھجور ان کے ہاں تھی، ان کا پھل ہے سب سے بڑا، بلکہ وہ تو اسٹیپل ڈائٹ بھی ان کی کھجور ہی تھی، تو اس کی چیزوں کو یہ ہے مثال کے طور پر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک بہت باریک سی جھلی ہوتی ہے، وہ قطمیر ہے، اور کھجور کی ناف سے ایک چھوٹا سا دھاگا لگا ہوتا ہے، وہ فتیل ہے۔ تو اب کسی چیز کی حقارت کی بات کرنی ہو، بہت ہی حقیر سی، بہت ہی معمولی سی شے، تو قطمیر یا وہ فتیلہ، یہ الفاظ ان کے حوالے سے آتے ہیں۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں، تمہاری دعائیں سنتے ہی نہیں۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر سن بھی لے، فرض کیجئے فرشتہ سن بھی لے کہ مجھے پکارا جا رہا ہے، تو وہ تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور نہیں بتائے گا تمہیں حقائق مگر اس طرح جیسے کہ اللہ بتا رہا ہے، جو خبیر ہے، جاننے والا ہے، وہ تمہیں تمام باتیں بتا رہا ہے، کوئی اور بتا نہیں سکتا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سب کے سب محتاج ہو اللہ کے لیے، تمہاری ساری ضرورتیں احتیاجات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تو غنی اور حمید ہے، اسے کوئی احتیاج نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں جو تم سے پوری ہو رہی ہو۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، ختم کر دے، ویأتی بخلق جدید، اور نئی مخلوق پیدا کر لے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ پر ہرگز بھاری نہیں ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان نہیں اٹھائے گی کسی دوسری جان کا بوجھ۔ ان تدعو مثقلۃ الی حملھا، اگر کوئی جان کہ جو بہت ہی بوجھل ہو گئی ہو، جس کے اوپر بوجھ جو ہے ناقابل برداشت ہو جائے، اگر وہ پکارے گی الی حملھا کہ کوئی آئے اور مدد کرے، اس کا بوجھ میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ تھوڑا سا شیئر کرے، لا یحمل منہ شیء، تو نہیں اس سے کوئی بھی شے، اس کے جو ہے کوئی اور ہوگا اٹھانے والا۔ ولو کان ذا قربیٰ، خواہ کوئی قرابت داری ہو، وہ بھی قریب سے گزر جائے گا، اس کی پکار نہیں سنے گا۔ انما تنذر الذین یخشون ربہم، اے نبی آپ تو خبردار کر سکتے ہیں انہی لوگوں کو جنہیں اپنے رب کا کچھ خوف ہے، کچھ خشیت ہے، بالغیب، غیب میں رہتے ہوئے۔ جب پردے اٹھ جائیں گے تو سبھی کے سب مومن ہو جائیں گے، بڑے اعلیٰ قسم کے، لیکن جب تک یہ غیب کے پردے حائل ہیں، یہ ہیں در حقیقت جو لوگ اس وقت اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور جنہوں نے نماز قائم کی، وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اور جس کسی نے بھی پاکیزگی اختیار کر لی تو وہ تو پاکیزگی اختیار کر رہا ہے، تزکیہ نفس اس نے کیا ہے اپنے لیے، اپنے بھلے کے لیے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ جانا ہے۔